جی آپ کے سوال دھڑا دھڑ سوال اور ہمارے جواب پوچھیں. جی السلام علیکم. طلعت صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک کلپ شیئر کیا تھا جس میں جب باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے ملنے آئے تو انہوں نے ان کو سلوٹ نہیں کیا بلکہ صرف ہاتھ ملایا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تو وہ اس کا متبادل وہ کیوں ڈھونڈیں گے؟ ایسے بندے کو تو وہ مزید وزیر اعظم کے لیے اگلی ٹرم بھی دیں گے. جی وہ کلپ ہے، اگرچہ میں نے اس تناظر میں شیئر نہیں کیا تھا. اب وہ تابع دار ہے یا نہیں ہے یہ تو تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک پیج کے اوپر یہ تمام قوتیں موجود ہیں اور جو بنیادی معاملات ہیں کہ نظام میں طاقت کا توازن کیا ہے وہ میرے خیال میں طے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرکشن اپنی جگہ پر موجود ہے. بڑے بڑے پالیسی کے ایشوز پر موجود ہے فرکشن. تو میں نے ایس ٹی ایچ میں بتایا تھا کہ پیج 1 ہے، کالم 2 ہے، اس کے اندر بیچ میں لائن کھینچی ہوئی ہے اور کبھی لائن دھندلی ہو جاتی ہے کبھی گہری ہو جاتی ہے، لیکن لائن یقیناً موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ حکومت کی ناکامیوں کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہیے گی. کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ناکامیوں کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہیے گی. یہ طاقت کے کھیل کی لاجک میں ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا وزن اٹھائیں. ہاں ایک دوسرے کی کامیابیوں کو آپ اون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اون نہیں کر سکتے. تو جو غلطیاں زیادہ کرے گا تو ظاہر ہے دوسرا اس سے دور ہوتا جائے گا اور پھر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ طاقت کا کھیل ہم نے اس کی اونچ نیچ ہم نے اتنی مرتبہ دیکھی ہے کہ لوگ جب حتمیت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ یہاں پر ساری زندگی رہنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے سے پہلے والے لوگوں کی حالت نہیں دیکھتے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے خاص قسم کی اینکیں پہنی ہوئی ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو وہ دیکھیں گے کہ متبادل ڈھونڈنا یا نہ ڈھونڈنا جو ہے وہ ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، تو حالات بتائیں گے. سر ایک سوال تھا کہ آپ کا ایس ٹی ایس دیکھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور ریگولرلی ایکسپرٹ کی اوپینینس بھی فالو کر رہے ہیں. سر اتنا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے، تو سر اپوزیشن تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اکا دکا بیانات کے علاوہ عملی طور پہ نہ وہ اس کی پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کر کے ہیں، نہ ہی کوئی قومی اسمبلی میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو سر میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی اب آواز نہیں اٹھانی چاہیے جب عوام کے نمائندوں کی ان کا احساس نہیں ہے. تو سر آپ بھی چھوڑیں، پھر ان کو لگے رہیں گے، پستے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے اس طرح ہی. تو کرنے دیں سر ان کو. طلعت صاحب، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی کافی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں، تو اپوزیشن کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے آپ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس کی انکوائری رپورٹ تو سامنے لائیں، کیونکہ نادرا کے چیئرمین کا بیان ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ آر ٹی ایس نادرا کی طرف سے نہیں بیٹھا تھا. اس کو فردر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو سینٹ میں کیمرے نکلے تھے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ کا کیا ہوا؟ تو یہ 2 رپورٹس پہلے لینی چاہیے اور پھر اس کے مطابق ان کو آگے فیصلہ کرنا چاہیے. جی مجھے ویسے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ تجزیوں میں تعصب آ جاتا ہے، سیاسی طور پر ٹلٹڈ ہے. یہاں پہ تو کوئی سیاسی طور پر ٹلٹ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ تو لوگ ہیں جو خود ان مشینوں کو ہینڈل کرتے رہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا امکانات ہیں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. یعنی سائنٹیفکلی اگر آپ نے کسی چیز کو پروف کرنا ہے نا، لیب کے اندر جا کے تمام اپنے تعصبات کو، اپنی آراء کو ایک طرف رکھ کر آپ نے کسی اگر سائنسی انداز سے ان مشینوں کو پرکھنا ہے تو وہی وہ نتیجے اخذ کریں گے جو آپ کو ایس ٹی ایچ کے ذریعے ملیں. یعنی اس سے زیادہ نیوٹرل تجزیہ جو ہے، نیوٹرل جو سب کو بھا جائے، آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا، جس کا جواب نہیں آیا ابھی تک. یا تو ہونا جی کہیں جی اچھا وہ پروگرام چلا تھا اس میں انہوں نے 20 باتیں کی تھیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے. وہ وہی حقائق ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ 2 + 2 4 ہی ہوگا، چاہے آپ ٹمبکٹو میں بیٹھ کے جمع کر رہے ہوں یا آپ یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، انلیس کہ آف کورس آپ نے 2 + 2 جب کوئی 4 لکھنے والا ہو تو اس کو غائب کر کے اس کی جگہ 5 لکھ دیں اور پھر کہا جی کہ 2 + 2 تو تھا نہیں، 2 + 3 تھا تو 5 ہی نکلنا ہے. تو اگر آپ نے ڈیٹا کو رگ کر دیا ہے تو پھر تو نتیجہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ویسے 2 + 2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا. ایسے سائنٹیفک بنیادوں پر یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ ان مشینوں کے ذریعے امکانات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی ہوگا لیکن امکانات ہیں.
یہاں پر تو لازمی وہ کچھ بھی ہو جاتا ہے جس کے امکانات بھی نہیں ہوتے، یہاں پر تو امکانات واضح ہیں۔ اب اپوزیشن جو ہے چاہے وہ شہباز شریف کے نیچے ہو، چاہے وہ مریم نواز کے نیچے ہو یا نواز شریف کے نیچے ہو، یا آصف علی زرداری صاحب چلا رہے ہوں، بلال بھٹو زرداری چلا رہے ہوں، عوامی نیشنل پارٹی ہو، JUI، جو بھی ہو، میرے خیال میں ان کی سیاسی توفیق ہی ختم ہو گئی ہے۔ ان کی استطاعت جو ہے اہم معاملات کو لے کر بیانیہ بنانے کی ختم ہو گئی۔ آپ نے ٹھیک کہا، اب میں ان کے لیے نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں تو آپ کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ اصل میں تو نقصان اور اپنے لیے کرتا ہوں، ہمارا اور آپ کا ہونا ہے۔ یہ انہوں نے تو چلے جانا ہے باہر، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی شادیاں باہر ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ جن کے بچے باہر ہیں ان کو پاکستان سے کیا محبت ہو، اپنے بچے تو باہر ہیں۔ یہاں پہ نصاب کہہ رہے ہیں کہ انگریزی تعلیم بڑا خراب کر دیتی ہے، تو اپنے بچے جو انگریزی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، تو پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، ان کے اوپر یہ نصاب لاگو کریں نا، ان کو بتائیں نا۔ تو باقی ساروں کی فیملیز بھی اس طرح ہی ہیں، تو انہوں نے تو باہر چلا جانا۔ اصل ایشو تو ہمارا، تو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کرتا ہوں، لہٰذا یہ تو میں کرتا رہوں گا۔ اگر نہیں ان کو توفیق تو پھر کیا کیا جائے۔ سرحد والی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، دیر از نو فالو اپ۔ سو یہ ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ نواز شریف بھی ڈنگ ٹپا رہے تھے لگتا ہے، مریم نواز بھی ڈنگ ٹپا رہی ہیں، اور شہباز شریف تو بالکل ہی ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ میں عامر بول رہا ہوں۔ طلعت صاحب، میں آپ کا ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف دھیان دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جوڈیشنری ہی ایک ملک کی سینٹرل ہوتی ہے، ایک کمانڈ ہوتی ہے، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہی نہ ہو تو پھر تو میرا خیال ہے ملک میں کوئی ایٹیکیٹس یا کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں جب مطیع اللہ جان صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار صاحب سے پوچھا کہ جی آپ پہ کوئی پریشر ہے، کوئی مطلب انٹرنیشنل سینیریو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی پریشر ہوتا ہے کوئی ڈیسیژن دینے میں، تو انہوں نے طلعت صاحب جس انداز سے اپنی فنگر اپنے ہونٹوں کے اوپر رکھی ہے، تو سر اس سے تو بات واضح ہو گئی ہے کہ کچھ سم تھنگ از رانگ۔ تو کیا اس وقت جسٹس سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کھڑے ہو گئے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھے، لیکن انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اپنی فنگر اپنے ہونٹوں پہ رکھ لی اور خاموش ہو گئے، اور اس کو بھی خاموش کرنے کا اشارہ دیا۔ سر میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نا جسٹس کی سینیورٹی میں سب سے لاسٹ نمبر پہ آ جانا چاہیے اس کے بعد۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، وہ ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، اس کی دو تشریح ہو سکتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بات نہ کریں، چپ کر جائیں، یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو ضمانت دیتے ہیں تمام بنیادی حقوق کی، اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے بنیادی حقوق کے اندر جو ہے اس کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اس یونیورس کا، اس کو وائلیٹ کریں۔ ایک تو یہ تشریح ہو سکتی ہے۔ میری تشریح ذرا مختلف ہے۔ میری تشریح یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا، بطور جج میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ یہ میری تشریح ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک سیمینار میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے خیال میں لندن میں تھے، ان کے پاس بھی لوگ گئے تھے، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے، اس معاملے پر نہیں کسی اور معاملے پر کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جو جج صاحبان ہیں، انلیس کہ افکورس صاحب ثاقب نثار ہیں، پھر تو ستہ خیر ہے، پھر تو آپ جو مرضی بولتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے خیال میں گلزار صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب محترم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا، میری تشریح یہ ہوگی۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب، میں کریم بات کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے۔ میں کافی عرصے سے STH کو فالو کرتا آ رہا ہوں، اور آپ کا پروگرام اور آپ کی انالیسز میرے خیال میں کافی ریشنل اور زمینی حقائق کی عکاسی کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی رائے یا معلوم کی جائے کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے۔ جس طرح آج کل ہر کوئی جنرل حمید گل کے بیان کو کوٹ کرتا ہے، جس میں موصوف فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کو شکست دیں گے، کیا اس طرح کے بیان پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، اور دوست بن کر کسی بھی وقت آپ کی پیٹھ میں چھرا گھوم سکتے ہیں؟
پلیز اپنی اس پہ رائے دے دی. جی جنرل حمید گل نے بیان دیا اور وہ بڑا چلا بھی، اس کی سائٹیشن بھی بڑی ہے. ہمیں شرمندہ دیکھیں، اب وہ بیان کی وجہ سے امریکہ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، کوئی خاص ان کی فور سائٹ تھی ہے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو زیادہ ریسنٹ آپ چیز جس پہ فوکس کرنی چاہیے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے جو امریکیوں کو بتایا تھا کہ آپ یہ جو فوج بنا رہے ہیں افغانستان کی، اس کا کیا حال ہوگا، آپ جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اس کا کیا حال ہوگا، اگر آپ چلے جائیں گے پیچھے کیا حال ہوگا، وہ تو ریسنٹ ہے. وہ کتابوں میں کوٹ بھی ہوا ہے. وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اب کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس وقت بات کر رہے تھے. تو جو تجزیہ ہے وہ ان کے مکمل طور پر صحیح ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر بڑی بحث جاری ہے. طاقت کے کھیل میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. امریکہ نے کون سا ہمارے ساتھ طاقت کے کھیل کے علاوہ کوئی کھیل کیا ہے، یا ہم نے امریکہ کے ساتھ طاقت کے کھیل کے علاوہ کوئی اور کھیل کیا؟ تو یہ ذرا ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں عموماً جو باہمی دوستیاں ہیں ان میں اور بین الاقوامی تعلقات میں فرق ہم نہیں رکھتے. یاری دوستی کوئی نہیں ہے، جس کا داؤ لگتا ہے وہ داؤ لگا دیتا ہے، اگر اس داؤ کے ذریعے آپ کے انٹرسٹ سیکیور ہو رہے ہیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو فارغ کر دیا ہے، اس کی امپلیکیشنز ہمارے لیے کیا ہوں گے، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. لہٰذا لیکن میں اس کا کوئی بہت بڑا مدعا نہیں ہوں یہ کہنے کا کہ جی ہمیں کوئی طاقت کے کھیل کے اندر ہمیں ایسی باتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمید گل صاحب چونکہ ایک پرومیننٹ شخص تھے، اس وجہ سے ان کی رائے جو ہے وہ بار بار کوٹ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ امریکیوں کے ساتھ ہونا کیا ہے. کہ امریکہ 1979 سے افغانستان کے معاملات میں انوالو ہے اور تقریباً 40 سے زیادہ سال ہو گیا ان کو وہاں پہ کام کرتے ہوئے. 20 سال سے تو وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ انوالو ہیں، اور دنیا میں CIA اور ان کی انٹیلیجنس سب پوری دنیا میں مشہور ہے. تو کیا یہ جج نہیں کر پائے، کیا ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھا کہ طالبان کس اسٹیٹس کا، ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور ان کی سچویشن کیا ہے، اور جب یہ نکلیں گے یہاں سے اور طالبان آکوپائی کریں گے یا نہیں، کیا ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹس نہیں تھی کہ طالبان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسامہ بن لادن کا جنم بھی امریکہ کے وطن سے ہوا، القاعدہ بھی امریکہ کے وطن سے ہوا، اور ان سارے لوگوں کو وہ جانتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی انہوں نے کی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اچانک اتنی ریسرجنس ہو گئی ہے طالبان کی، اور طالبان جیسے ایسے ہمیں میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اچانک کہیں سے ایمرج ہوئے ہیں اور انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں نے، امریکنز نے اور نیٹو فورسز نے طالبان کے اوپر ڈیری کٹر بمس بھی برسائے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، طالبان انتہائی امن کے ساتھ ان کو وہاں سے انخلا کا موقع دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دیکھیں، میں نے ایک ٹویٹ میں یہ بتایا کہ امریکہ کی جو ایویکویشن ہے، جو یہاں سے نکالنے کی پالیسی ہے، اس میں آپ کو بہت ہڑبونگ نظر آتا ہے. مطلب اتنے برے طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے کہ الامان الحفیظ. یعنی جب ٹرمپ جیسے لوگوں کو یہ موقع مل جائے کہ وہ کسی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں عقلی بنیادوں پر اور ان کی منطق سمجھ بھی آئے، تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ پالیسی کتنی ہی عقل سے خالی ہوگی جس کے اوپر ٹرمپ جیسا بندے کا کمنٹ جو ہے آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا. تو بائیڈن کی جو ایویکویشن کی پالیسی ہے، جس طریقے سے انہوں نے انخلا کیا اور جس طریقے سے بندوں کو نکالنے کی، اپنے شہریوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیش نظر بدترین قسم کی پالیسی ہے. یہ تو ہو گیا موجودہ حالات میں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ نے انخلا کے دوررس نتائج کے اوپر اپنی پالیسی مرتب نہیں کی، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہے گا. سپر پاورز کسی وجہ سے سپر پاورز ہوتی ہیں، ان کے پاس بدترین غلطیاں کر کے ان غلطیوں کے نتائج کو بھگتنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان کے جو تجزیے ہیں وہ 1 2 3 4 لوگ بیٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے، ادارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. ہر وقت وہ صحیح تجزیے نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں. تو جن لوگوں کا خیال ہے کہ یکدم بائیڈن صبح اٹھا، اس نے سر کھجایا، اس نے کہا جی ہاں مجھے فوجیں واپس بلانی ہیں، اس طرح نہیں ہوا. سیریا میں سے انہوں نے فوجیں ایسے نہیں بلوا لیں، عراق میں سے فوجیں انہوں نے واپس نہیں بلوا لیں، لیبیا کے اندر جا کر وہ واپس ویسے ہی نہیں آ گئے، اور اب افغانستان سے بھی واپس نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر افغانستان کے اندر دنگا فساد ہوتا
اس کی ذمہ داری تمام تر امریکیوں پر ہوتی. ان کے ہوتے ہوئے اگر افغانستان کے حصے بکھرے ہوتے تو اس کی ذمہ داری امریکیوں پر نیٹو فورسز پہ ہوتی. اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. جو اصطلاح ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے ڈاگ ان دس فائٹ، امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی براہ راست انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ بہت اہم ہے لیکن براہ راست انٹرسٹ نہیں ہے. اب یہ انخلا کرتے کرتے ان کا نقصان ہو گیا، 12 فوجیوں کا مارا جانا بہت بڑی کاسٹ ہے، بہت بڑی کاسٹ ہے ایک دن کے اندر. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی ہٹ ہے جو ریسنٹ میموری میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں امریکیوں کو اتنا، فوجیوں کو اتنا نقصان ہوا. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ان کے اہداف تبدیل ہوتے ہیں وقتی طور پر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم پالیسی ان کی زیادہ ہے. طالبان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پرامن گروپ کی طرح امریکیوں کو انخلا کرنے دیں. یاد رکھیں کہ ریاستیں جو ہیں وہ بندوقوں سے نہیں چلتی، ریاستیں وسائل سے چلتی ہیں. اور فی الحال وسائل کی جو کنجی ہے افغانستان کی وہ امریکہ اور مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہے. شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں چائنا اور رشیا جو ہے وہ آ کے مدد کر سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا انفلوئنس ہوگا مغربی دنیا کا. تو طالبان بھی ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں. تو طاقت کا کھیل ہے، اس کو ذرا تحمل کے ساتھ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے.